الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، انسان بہت ساری چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا. انسانی زندگی میں کئی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ وہ غلط ہو رہی ہوتی ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا. انسان عبادات بھی کرتا ہے، انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی عبادات اور اس کی نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں. اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز ہے حسد، یعنی کسی سے جلنا، کسی سے بغض رکھنا، جیلسی جسے کہا جاتا ہے. یہ بیماری ایسی ہے کہ انسان عبادات کرتا رہتا ہے اور حسد بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، تو ان عبادات کا حسد کرنے کی وجہ سے کوئی مرتبہ نہیں رہتا، کوئی وزن نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ فضل کا معاملہ کیا تو کیا تم لوگ حسد کرنے لگو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو طاقتور بنا دیا تو تم حسد کرو گے کہ یہ طاقتور اور قوی اور توانا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دے دی تو کیا تم حسد کرو گے کہ یہ مالدار کیوں ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی عہدہ دلوا دیا تو کیا تم حسد کرو گے کہ اس مرتبے پر یہ کیوں پہنچ گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو نوازنا چاہتے ہیں تو نوازتے ہیں. ہر ایک شخص ہر ایک مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، ہر ایک شخص کی ہر ایک فضیلت نہیں ہو سکتی. ہر ایک شخص سے جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کو ہر ایک چیز نہیں دیتے. ہر ایک انسان ہر ایک چیز سے نہیں نوازا جا سکتا. تو اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے تو تم حسد نہ کیا کرو، جلا نہ کیا کرو. ایاکم والحسد، حسد سے بچو، جلنے سے بچو. فإن الحسد یاکل الحسنات، اس لیے کہ یہ جو حسد ہے، یہ جو جلنا ہے، یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. کما تاکل النار الحطب، اور ایسے ختم کر دیتا ہے یہ حسد نیکیوں کو جیسا کہ آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے. ظاہر آگ لگ رہی ہو اور لکڑیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن لکڑیاں جل گئی تو اب کیا وجود باقی رہا ان لکڑیوں کا؟ ایسے ہی آج کا معاشرہ ہے، آج کا سماج ہے، آج کی دنیا ہے. یقیناً عبادات ہو رہی ہیں، مجھ سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ جو ہے نگیٹو پہلو زیادہ رکھتے ہیں، پوزیٹیو انداز میں بات کم ہوتی ہے. یقیناً میں بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ پوزیٹیو انداز میں میری باتیں کم ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبادات بہت زیادہ ہو رہی ہوں، نمازوں کا انسان پابند ہو، نمازوں کا اہتمام وہ کرتا ہو،
ظاہری اعتبار سے اس کا حلیہ بھی دینی نظر آتا ہو، اسلامی جو شعائر ہیں وہ تمام چیزیں اس میں ظاہر ہوتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ وہ انسان جھوٹ بولتا ہو، لیکن ساتھ ساتھ وہ انسان حسد کرتا ہو، لیکن ساتھ ساتھ وہ انسان فراڈ کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہو، لوگوں کا اگر کہیں سے مل جائے تو اسے دبا لینے کی کوشش کرتا ہو، تو یہ جو عبادت گزار ہے، یہ جو نیکیاں کرنے والا ہے، یہ جو ظاہری حلیہ اپنا اسلامی بنا کر کے رکھنے والا ہے، یہ جو انسان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی قیمت رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بیماری، یہ کمی، یہ کوتاہی، یہ گناہ، یہ غلطی، اگر میں یہ کہتا رہوں نماز کے تعلق سے، نماز کی فضیلت میں بیان کرتا رہوں تو نماز سب لوگ پڑھنے لگیں، نماز کا اہتمام سب لوگ کرنے لگیں، لیکن تمام لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں اکثریت ایسی ہو جو کہ باہر جا کر کے باہر کی دنیا سے متاثر ہو کر کے غلط کام کرتی ہو، تو نماز کے تعلق سے فضیلتیں کیا کام آ رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے میرے اس طرح کے بیانات کرنے کی کہ زخم جو ہوتا ہے، زخم سے پہلے جو فاسد مادہ ہوتا ہے، جو غلط چیز ہوتی ہے، جو کہ نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے، وہ نکالی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوا ڈالی جاتی ہے، دوائی لگائی جاتی ہے، تو وہ دوائی تب کام کرتی ہے جبکہ اس کے اندر سے وہ فاسد مادہ نکل چکا ہو۔ زخم کے اندر مواد ہے، پیپ ہے، اس زخم میں جو پیپ ہے وہ نکالی نہیں گئی، اس زخم کو صاف نہیں کیا گیا، دوائی آپ لگا رہے ہیں تو وہ دوائی کیا کام کرے گی؟ نہیں کرے گی وہ کام، آپ بھی جانتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ہمیں کوئی علاج تجویز کیا ہے، ساتھ ساتھ دوائی دے کر کے یہ بھی کہا ہے کہ آپ پرہیز رکھیں گے ان تمام چیزوں کا۔ میں دوائی لیتا رہتا ہوں ہر وقت پابندی کے ساتھ، لیکن جو پرہیز ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ پرہیز میں نہیں کرتا ہوں، تو اب میرے دوائی لینے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے یہ تمام چیزیں ہیں آج کے دور میں تو دیکھ رہا ہوں، پہلے نوجوان نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، آج الحمدللہ کافی تعداد ہے جو نماز کا اہتمام کرتی ہے۔ پہلے لوگوں کو دینی چیزوں کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا جتنا آج کے نوجوانوں میں دینی علم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تمام جو برائیاں جو معاشرے میں نظر آتی ہیں وہ ان کے اندر ہیں، تو اس کے تعلق سے بات کرنا، ان تمام چیزوں پر زور دینا یہ زیادہ ضروری ہے تاکہ جو زخم ہے اس کے اندر سے غلط چیز نکل سکے، پھر اس کے بعد جو ہم عبادات کریں گے ان کا فائدہ ہوگا، جو دوائی لگائی جائے گی وہ اثر دکھائے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو عام طور سے وہ ہمیں جو دوا دیتا ہے اس میں ایک آدھ گولی جو ہوتی ہے، ٹیبلیٹ جو ہوتی ہے وہ الگ سے دیتا ہے، پہلے اسے کھا لینا۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ تمہارے اندر جو کوئی چیز غلط کام کر رہی ہے، غلط چیز ہے، وہ اس دوا، اس ٹیبلیٹ کے ذریعے سے ختم ہو جائے، پھر جو اصل میں دوائی دے رہا ہوں وہ کام کرے گی، یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج کے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے حسد، اور یہ جو حسد ہے انسان اس کو محسوس نہیں کرتا۔ عام طور سے اس چیز کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہو رہا ہے، بس میں بات کر رہا ہوں کسی کے تعلق سے، لیکن وہ بات کس انداز کی ہے، وہ بات کس طرح کی ہے، وہ جس طرح کی بات کرے گا اس بات سے اندازہ ہوگا کہ اس شخص کے دل میں کینہ ہے، اس شخص کے اندر حسد ہے، یہ جلتا ہے فلاں شخص سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے جو مرض تھے وہ مرض تمہارے اندر بھی آ جائیں گے، میری امت کے اندر۔ الحسد والبغضاء، جلنا اور حسد رکھنا، یہ چیز پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا ہی الحالقہ، اور یہ جو حسد ہے، یہ جو جلنا ہے، یہ ہے اس طرح، بال کاٹتے ہیں اس طرح استعمال ہوتا ہے، وہ اس طرح ہے، یہ حسد ہے۔
ولا اقول تحلق الشعر، اور میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جو اس طرح ہے بال کاٹنے والا نہیں، ولیکن تحلق الدین، بلکہ دین کو ختم کر دینے والا ہے یہ اس طرح۔ افلا انبئکم بافضل منکم، کیا میں تمہیں افضل چیز نہ بتاؤں؟ تو پھر اللہ کے نبی نے بتایا والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جب تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم مسلمان نہیں بنو گے، جب تک کہ کامل ایمان والے نہیں بنو گے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن کامل ایمان والے تب بنو گے جب کہ آپس میں محبت کرو گے، اور محبت کرنے کا بھی طریقہ تو میں بتا دیتا ہوں، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کیا کرو۔ جب جلتا ہے کسی سے انسان تو سلام نہیں کرتا ہے، یہ سلام کرنے والا سلام کر رہا ہو، سامنے والا جواب نہیں دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا تو سلام کر رہا ہے لیکن جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سلام کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ دل میں اس کے وہ مرض ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اور ایک چیز اور ساتھ ساتھ ذہن میں آئی کہ عام طور سے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں نے خاموشی سے جواب دے دیا، نہیں، جہاں جو چیز زور سے آواز سے کرنے کی ہوتی ہے وہ آواز سے ہمیں کرنی ہوگی، تاکہ سامنے والے کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ صاحب میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر یہ سامنے والے صاحب خاموشی سے سلام کا جواب دیں گے، جواب یہ دے چکے ہیں لیکن سلام کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا گیا ہے، یہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسے دکھائیں کہ ہاں میں نے سلام کا جواب دیا ہے، میں بغض نہیں رکھتا، میں آپ سے جلتا نہیں۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی سیصیب الیکم داء الامم، ان قریب امت کے اندر جو مرض لاحق ہوا ہے وہ میری امت میں لاحق ہوگا۔ قالوا یا نبی اللہ وما داء الامم، صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے نبی ہمیں بھی بتائیں کہ پہلی امتوں میں کیا مرض تھا؟ آپ نے فرمایا الاشر والبطر، شرارتیں ہوں گی، بدتمیزیاں ہوں گی، اور بدتمیزیوں کو بدتمیزی نہیں سمجھا جائے گا۔ اب سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں آج کے معاشرے کی کہ انسان ان تمام چیزوں میں ملوث ہے، کسی کو ٹوپی کرا کر کے انسان اپنا کام نکال رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہوشیار ہوں، وہ ہوشیاری نہیں، یہ ہے دغا بازی، یہ ہے بدتمیزی۔ دو لوگوں کا حق تھا، ایک شخص کا حق دبا کر کے صرف اکیلے شخص نے لے لیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوشیار ہوں، اور معاشرہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوشیار ہے، دیکھو کیسے اس کو پاگل بنا دیا، اس کو ٹوپی کرا دی، سارا معاملہ اپنے حق میں کر لیا۔ نہیں، یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ ہے بدتمیزی۔ آج کے معاشرے میں کپڑے کٹے پھٹے یہ تمام کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور فیشن ہے، اپنے آپ میں اترا رہے ہیں کہ ہاں یہ چل رہا ہے تو ہم بھی پہن رہے ہیں، نہیں، یہ ہے بدتمیزی۔ معاشرے میں بال عجیب عجیب طریقے سے عجیب ڈھنگ کے کٹوائے جا رہے ہوں، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو کچھ بال تو کٹوا لیں اور کچھ چھوڑ دیں، یعنی یہاں سے بالکل صاف ہے کانوں کے اوپر سے، اور اوپر جو ہے جہاں دماغ ہوتا ہے وہاں کٹورا رکھا ہوا ہے۔ یہ فیشن نہیں، یہ اپنے آپ میں عقل مندی نہیں کہ ہم بھی زمانے کو سمجھ رہے ہیں، یہ ہے بدتمیزی۔ تو الاشرو بدتمیزیاں ہوں گی، والبطرو اور اترانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو مال و دولت دے دیا تو اپنے سامنے کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت تمہاری ہے ہی نہیں۔ ایک غریب شخص ہے، انسان ہے، دو آنکھیں اس کی بھی ہیں، دو آنکھیں آپ کی بھی ہیں، وہ بھی پیروں سے چلتا ہے، آپ بھی پیروں سے چلتے ہیں، دماغ اللہ نے اسے بھی دیا ہے، دماغ اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام چیزیں اعضاء کے اعتبار سے دینی تھی دونوں کو برابر سرابر دی ہیں، تو پھر
کون کمتر اور کون زیادہ تر، کس کی اہمیت نہیں. یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، کسی کو مال دے رہا ہے اور کسی کو نہیں دے رہا ہے، لیکن حق یہاں بھی یہ بنتا ہے کہ جس کو مال دیا وہ اس کا خیال رکھے گا، یہ نہیں کہ اسے حقیر سمجھنا شروع کر دے. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. برا ہونا یہی نہیں کہ زنا کرے گا، برا ہونا یہی نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بولتا پھرے گا. برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہو، نیچ سمجھتا ہو، چھوٹا سمجھتا ہو اور اپنا اترا کے چلتا ہو. یہ بھی برا ہونے کے لیے کافی ہے. وقت ہے نہیں، حدیث ابھی اور ہے، باقی انشاءاللہ اس پہ بیان جاری رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کی توفیق نصیب